الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج آپ معزز سامعین کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر کون کون سے حقوق ہیں چند انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرے اور آپ کے علم میں یہ بات موجود ہو کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیا حقوق رکھے ہیں تاکہ ہم ان حقوق کی پاسداری کریں، ان حقوق کو ادا کر سکیں۔ سب سے پہلا حق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت کے افراد پر یہ ہے کہ جب ان کو یہ اطلاع مل جائے، خبر مل جائے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت ہو چکی ہے، آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کر دیا ہے۔ آپ پر ایمان لے کر آئیں گے تو ہماری کامیابی ہوگی، اور اگر ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آتے تو یہ دنیا بھی ہماری تباہ و برباد ہے، آخرت بھی تباہ و برباد ہے۔ اور اس بات کا حکم قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور صرف اہل ایمان کو ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اور بھی کئی آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں کہ آپ علیہ السلام پر ہم ایمان لے کر آئیں۔ اور ایمان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟
کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہم سے ایمان بالرسول کے تقاضے کیے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو یقیناً یاد رکھیے وہ نبی علیہ السلام پر مکمل ایمان نہیں ہے۔ اور وہ ایمان کس طرح کا ایمان لے کر آنا ہے؟ جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے کر آئے۔ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ پر دیکھ کر ایمان لے کر آئے تھے، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بشارت سنائی۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے 7 مرتبہ خوشخبریاں ہیں۔ یہ چھوٹی فضیلت نہیں، یہ بڑی فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا نہیں۔ ہم آپ پر ایمان صرف اس وجہ سے لے کر آ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ ہی وہ نبی ہیں، رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، آپ ہی وہ ہیں جن کے فضائل اور خصائص اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر بیان فرمائے۔ تو اس لیے جو بندہ نبی علیہ السلام کو جس نے دیکھا نہیں، وہ آپ پر ایمان لے کر آتا ہے، اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ان لوگوں سے زیادہ ہے جنہوں نے آپ کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے کر آئے تھے۔ اور 7 مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا حق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میرے اور آپ کے ذمے ہے، وہ آپ علیہ السلام کی تعظیم ہے، آپ علیہ السلام کی توقیر ہے کہ آپ علیہ السلام کا احترام کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نام کے ساتھ پکارنا منع کر دیا تھا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بلند آواز سے گفتگو سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جب یہ آیات اتنی، اس موقع پر ایک وفد آیا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے پاس۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فلاں کو آپ امیر بنا دیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں فلاں کو امیر بنا دیں۔ دونوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، اور جب آپ کو پتہ تکرار ہوتی ہے تو تکرار کے وقت آواز انسان کی قدرتی طور پر بلند ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کی آواز بلند ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، اور اس آیات کے نازل ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی کہ وہ اس طرح گفتگو کرتے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کہ آپ علیہ السلام کو دوبارہ کہنا پڑتا تھا کہ عمر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ یعنی اتنی پست آواز کر دی عمر نے اپنی، اتنے جاہ و جلال والے، اتنے غصے والے، لیکن آیت اتری، آیت کے بعد خدشہ لاحق ہو گیا کہ میرے عمل اللہ ضائع نہ کر دے۔ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، انتہائی دھیما لہجہ ہے، اور اتنا انتہائی دھیما لہجہ ہے کہ آپ کو بار بار پوچھنا پڑتا ہے عمر کیا کہتے ہو۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے سیدنا ثابت بن قیس، ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی۔ جب یہ آیت اتری انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں جا کے بند کر دیا، مجلس نبوی میں آنا چھوڑ دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں نہیں آتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ میرا صحابی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اجازت دیجیے، بلکہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے اجازت دیجیے، میں جاتا ہوں، حالات کا جائزہ لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ثابت بن قیس کہاں ہیں، کیوں نہیں آتے۔ جاتے ہیں، وہ ان کے پڑوسی تھے، گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھا کہ سیدنا ثابت بن قیس پریشان ہے، سر نیچے جھکایا ہوا ہے اور مسلسل روتے چلے جا رہے ہیں۔
سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ میرے تو سارے عمل اللہ نے برباد کر دیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میری آواز تو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہے، میری آواز تو تیز ہے، اب تو میرے سارے عمل برباد ہو گئے، میں تو جہنمیوں میں میرا شمار ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت والوں سے نکال کر جہنم والوں میں ڈال دیا۔ اب غور کیجئے یہاں پر صحابہ کا کہ کتنا آپ کا ادب، احترام، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ آ کے ساری اطلاع دیتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ ثابت جس کی وجہ سے آپ کی مجلس کے اندر حاضر نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں جاؤ ان کو بشارت سنا دو، خوشخبری کہہ دو کہ تم جنتی ہو، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جن کی آواز نبی علیہ السلام کی آواز پر بلند ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری تو آواز قدرتی آواز ہے، تمہاری آواز، تمہارا لہجہ قدرتی بلند ہے، تو تم تو آہستہ بھی بولو گے تو میری آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنی تعظیم، کتنا ادب، کتنا احترام نبی علیہ السلام کا کرتے۔ اگر بالفرض آپ کو گھر پر دستک دینا پڑ جاتی، نبی علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر موجود ہوتے، صحابہ کرام دروازے کو ٹھک ٹھک زور سے نہیں بجاتے تھے، ناخن کے ساتھ دستک دیتے تھے۔ آپ اور میں بھی ناخن سے دستک دے کر دیکھ سکتے ہیں کیا ناخن سے دستک دینے سے کتنی آواز آئے گی، کتنی زور سے آپ ناخن کو تیز بھی ماریں کتنی آواز نکل آئے گی۔ کیوں؟ کہ ان کو ڈر تھا، خوف تھا کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں میری آواز بلند نہ ہو جائے اور میرے عمل برباد نہ ہو جائے۔ آج میرے اور آپ کے سامنے نبی علیہ السلام موجود تو نہیں، لیکن آپ کے فرامین موجود ہیں، آپ کی احادیث موجود ہیں۔ میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں۔ کتنا ایسا ہوتا ہے کہ میرے سامنے حدیث رسول آتی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان آتا ہے، کیا میں اپنی آواز کو اس پر بلند نہیں کر دیتا؟ کیا میں اپنی رائے، اپنے اقوال کو، اپنی عقل کو حدیث پر بیان نہیں کرتا؟ کیا میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اگر وہ میرے مسلک کے خلاف ہوتی ہے، میرے مذہب کے خلاف ہوتی ہے، میری عقل کے خلاف ہوتی ہے، میرے عمل کے خلاف ہوتی ہے، میرا عمل اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، کیا میں اس کا انکار نہیں کر دیتا، بلند آواز سے اگلے کو خاموش نہیں کرا دیتا؟ مجھے بھی غور کرنا چاہیے۔ آیات تو موجود ہے قرآن کی، اور قیامت تک کے لیے رب العالمین نے یہ آیت رکھی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ نبی موجود نہیں لیکن آیت موجود ہے، تو آیت کا ظاہر تقاضا بھی موجود ہوگا، اور وہ تقاضا کیا ہے؟ جس طرح آپ کی حیثیت تھی، آپ کی ذات کی حیثیت تھی، اسی طرح نبی علیہ السلام کے فرامین کی، آپ کے اقوال کی، آپ کے اعمال کی، آپ کے افعال کی، آپ کی تقریرات کی وہی حیثیت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، جس سے منع کرتے اس سے باز آ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ چند عورتوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو اپنے دانتوں کو چھیدا کرواتی ہیں، خوبصورتی کے لیے وہ دانتوں کے درمیان میں گیپ کر لیتی ہیں، اپنے گالوں کے اندر وہ جو ہے سرمے بھر لیتی ہیں، اس قسم کی عورتوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں، جو چٹیا کیا نام ہے بال بنا کر اوپر جس طرح کے بختی اونٹ کے ہوتے ہیں جس کو ہم جوڑا کہتے ہیں، جوڑا بنا لیتی ہیں، اس قسم کی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لعنت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے ام یعقوب نامی، کہتی ہے عبداللہ بن مسعود کو میں نے پورا قرآن پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک، مجھے تو کہیں پر بھی نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قسم کی عورتوں پر لعنت ہے، آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تو یہ بات نہ کہتی۔ پھر وہ غصے میں آ کر کیا کہتی ہے، کیوں یہ میرا اور آپ کا بھی حربہ ہوتا ہے، جب میں آپ کو بات کہوں گا آپ مجھے کہیں گے کہ جی آپ کی بیوی یہ کام کرتی ہے، آپ کے گھر کے اندر یہ موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو وہ عورت کہتی ہے آپ کی بیوی بھی تو یہ کرتی ہے جو آپ جن عورتوں پر لعنت کرتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، کہا ذرا جا کر دیکھو، پہلے مشاہدہ
کرو، اگر ہو پھر مجھے آگے بتانا۔ جاتی ہے دیکھتی ہے تو کچھ عبداللہ بن مسعود کی بیوی میں ایسی چیزیں نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود اگر ایسی چیز ہوتی تو میں اس کو اپنے پاس نہ رہتا، میں اس کو طلاق دے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی مخالفت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہی ہے، میں اس کو اپنے عقد کے اندر، اپنے نکاح کے اندر کیسے رکھتا؟ تو گویا کہ جو حیثیت قرآن کی ہے وہی حیثیت نبی علیہ السلام کی ہے۔ اللہ نے جو آپ کو مقام دیا، جو عزت دی، ادب دیا، احترام دیا، صحابہ کرام اس کو جانتے تھے کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عزت کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو زبان سے الفاظ نکل جائیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ اطاعت آج میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اندر میری پوری زندگی گزرتی ہے، آپ بھی کہتے ہیں میں بھی اطاعت رسول کرتا ہوں۔ ذرا میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں۔ دنیاوی مثال ہے، کوئی بڑی چوڑی مثالیں نہیں پیش کر رہا، دنیاوی مثال ہے۔ نبی علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی پہنی، صحابہ نے آپ کو دیکھا، صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھی بنانا شروع کر دی، حرمت نازل ہو گئی، سونے کی انگوٹھی آپ نے اتار کے پھینک دی۔ ایک صحابی رسول کی انگلی میں آپ نے دیکھا، ابھی تک اس کی انگلی کے اندر موجود ہے سونے کی انگوٹھی، آپ نے ہاتھ سے خود کھینچی اور اس طرح اٹھا کر پھینک دی۔ مجلس ختم ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں اس صحابی کو کہ انگوٹھی اٹھا لو، جاؤ گھر پہ دے دینا، بیوی استعمال کر لے گی، بچے استعمال کر لیں گے، کیونکہ خواتین کے لیے تو سونا جائز ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ غور کیجئے گا، کہتے ہیں جس چیز کو رسول مکرم علیہ السلام نے پھینک دیا میں اس کو کبھی اٹھانے والا نہیں۔ آپ نے جب میرے ہاتھ سے کھینچ کر یہ انگوٹھی پھینک دی، چاہے یہ میری بیوی استعمال کر سکتی ہے، میری بیٹی استعمال کر سکتی ہے، میری خالہ، میری پھوپھی استعمال کر سکتی ہے، میرے عزیز و اقارب میں خواتین استعمال کر سکتی ہیں، میں اس کو اٹھانے والا نہیں۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کو بھی میں اور آپ اپنے سامنے رکھیں، دنیاوی واقعہ ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم ہے، اللہ کے نبی تیرے رب کی قسم ہے یہ بندے مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ اور جھگڑا کیا ہے؟ زمین کو پانی لگانے کا ہے۔ عبداللہ بن زبیر اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سیدنا زبیر بن عبد المطلب کے بارے میں، اور ان کا ایک انصاری کے ساتھ زمین پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پہلے آتی ہے، انصاری کی زمین بعد میں آتی ہے۔ ظاہر اصول اور قانون یہی ہے کہ جس کے پاس پہلے پانی آئے گا تو پہلے وہ اپنی زمین پر پانی لگائے گا، اس کے بعد اگلی فصل والا لگائے گا۔ آپ نے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ صادر کر دیا کہ زبیر کو کہا کہ پہلے پانی تم لگاؤ، اس کے بعد پھر اپنے انصاری بھائی کے لیے پانی چھوڑ دینا۔ اس نے کیا کہا کہ یہ آپ کا پھوپھی ذات بھائی ہے، یہ آپ کا پھوپھی ذات بھائی ہے، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے، میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ پہلے آپ کا فیصلہ نرم تھا، کیا تھا؟ پانی تھوڑا سا لگاؤ، آگے اپنے بھائی کو دے دینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب پانی آگے اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک کہ وہ منڈیر سی بنی ہوتی ہے نا، منڈیر، ٹھیک ہے، جب تک وہ اوپر پورا منڈیر تک پانی نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک انصاری کی زمین پر ایک قطرہ بھی پانی آگے نہ جانے دینا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا یؤمنون، اس فیصلے کو نہیں بندہ مانتا۔ اللہ تیرے رب کی، نبی علیہ السلام کے رب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندے مومن نہیں ہو سکتے، یہ ایمان والے نہیں۔ میرے بھائیوں، جب دنیاوی عام سی مثالوں کے اندر، عام سے واقعات کے اندر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، یہ عزت دی ہے، یہ ادب احترام دیا ہے، یہ تعظیم دی ہے، آپ کی بات کی اتنی اہمیت ہے، تو جہاں بات ہی ساری شریعت کی ہو، جہاں بات ہی ساری دین کی ہو، جہاں بات ہی ساری عبادات کی ہو، جہاں بات ہی ساری عقائد کی ہو، عبادات کی ہو، وہاں پر کیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کے مطابق عمل کروں اور میں کہوں کہ میں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔
اللہ رب العالمین نے جو حیثیت اپنے بات کی رکھی ہے وہی حیثیت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مانے گا اللہ کہتے ہیں اس نے اللہ کی بات مانی ہے۔ اور یہ رسول کی بات کیوں ماننی ہے، کس لیے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اجازت دی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ میرا حکم ہے، میری اجازت ہے، میں نے یہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات آپ نے ماننی ہے، وہ چاہے خوشی کی بات ہے، غمی کی بات ہے، چاہے وہ آپ نے غصے میں کی ہے، چاہے آپ نے خوشی کے اندر کی ہے، کسی بھی کیفیت کے اندر ہے، گھر میں ہے، گھر سے باہر ہے، آپ کی خانگی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، عبادات سے تعلق ہے، آپ کی وہ معاملات کے ساتھ تعلق ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق ہے، نبی علیہ السلام کے ہر فرمان کی، ہر عمل کی وہی حیثیت ہے جو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی حیثیت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بلکہ دوسرے صحابی ہیں، وہ وحی لکھا کرتے تھے، انہوں نے وحی لکھنی، ہر بات لکھنی، لوگوں نے کہا کہ تم ہر بات لکھتے ہو، کبھی نبی علیہ السلام خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، کبھی کسی صحابی پر غصہ کر جاتے ہیں، ہر بات لکھ لیتے ہو، پوچھ لیا کرو پھر لکھا کرو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام نے دیکھا کیوں نہیں لکھتے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ لوگوں نے، صحابہ نے کہا کہ آپ کی کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا میری جو بھی کیفیت ہو میں حق کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتا، میں جس کیفیت کے اندر بھی ہوں، جس کیفیت کے اندر بھی، چاہے انتہائی غم پریشانی کی کیفیت کے اندر یا انتہائی خوشی کی حالت میں ہوں، میں کبھی بھی حق کے سوا اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا۔ اور آپ پوری شریعت اٹھا کر آپ کی دیکھ لیجئے، ناراضگی والی معاملات کو بھی دیکھ لیجئے، خوشی والے معاملات میں شریعت کے مطابق آپ کی باتیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ حق میرے اور آپ کے ذمے بھی ہے کہ جب اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے میں، کیونکہ آج ہم بہت سارے مسائل کے اندر اختلافات کا شکار ہیں، اور پھر افسوس کی بات ہے یہ کہ میں اور آپ اس اختلاف کو حل نہیں کرنا چاہتے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے۔ میں بھی کہوں گا آؤ میں اختلاف ختم کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں آئے میں اختلاف ختم کرتا ہوں، لیکن طریقہ میرا بھی غلط، آپ کا بھی غلط۔ میرے بھائیوں، طریقہ وہی ہوگا اختلاف کے دور کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور وہ کیا ہے کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو رسول پر اتری ہے چیزیں، اس پر آؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو منافق آپ سے روکتے ہیں لوگوں کو، نہ ادھر نہ جانا۔ کیوں؟ میری بات پر آپ آئیں گے یا کسی اور کی بات پر آئیں گے، امت میں سے کسی کی بھی بات کو لے لیجئے، ہو سکتا ہے وہ بات آپ کی عقل کے اندر آئے، میری عقل میں نہ آئے، آپ کے موافق ہو میرے موافق نہ ہو، طبیعتیں ہماری سب کی مختلف ہیں۔ جب طبیعتیں مختلف ہیں تو بتائیں کسی ایک شخص کی کیسے اطاعت کو ہم لازم کر سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں کی ہی بات کو ماننا ہے، اور وہ حیثیت اس کی وہ نہ ہو جو نبی کی حیثیت ہے، جو رسول کی حیثیت ہے، وہ عام امتی ہے، امت میں سے اس کا تعلق ہے۔ کس طرح ہم اس کو پابند کر سکتے ہیں کہ آپ نے اسی کی بات کو ماننا ہے؟ یہ صرف اور صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، جس کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہو۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو احکام دیے ہوتے ہیں وہ ساری طبیعتوں کو مد نظر رکھ کر دیے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات یہی ایک حل ہے، واحد حل ہے، یاد رکھیے، جو میرے اور آپ کے اختلاف کو دور کر سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم زندگی گزارو گے، صحابہ کو کہا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف تمہیں نظر آئے گا، کیا کرو، کیا کرنا ہے؟ فرمایا
عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے، پکڑ لینا ہے کس چیز کو؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ اور جو خلفاء راشدین کا طریقہ اس کو لازم پکڑنا ہے، کیونکہ صحابہ ہمیں بتائیں گے نبی علیہ السلام کا یہ عمل کیسا تھا، وہ اولین مصداق ہیں، وہ سب سے پہلے دیکھنے والے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی تو کیسے پڑھی، روزہ رکھا تو کیسے رکھا، حج کیا تو کیسے کیا، جہاد کیا تو کیسے کیا، صدقہ خیرات کی تو کیسے کی، ساری چیزیں تفصیل اگر بتائیں گے، کون بتائیں گے؟ صحابہ بتائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر میں اور آپ اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ آپ قرآن پر آ جائیں، حدیث پر آ جائیں، اور قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھیں جس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا۔ یقیناً میرے اور آپ کے اختلاف دور ہو جائیں گے۔ اگر میں اس اصول پر نہیں اترتا تو میں اس دعوے کے اندر بھی جھوٹا ہوں۔ میں کہوں جتنا بھی کہ میں اختلاف کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مسئلے کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے دیا تھا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک حق ہم پر یہ بھی بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ آپ پر درود پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ اگر سورہ احزاب کی آیت کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ جس ذات کے اوپر، جس شخصیت کے اوپر خود اپنی صلات بھیجتا ہو، فرشتے جس کے لیے صلات بھیجتے ہوں، تو کیا اس ذات کے اوپر ہمارے لیے لازم نہیں؟ ہمارے لیے تو انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین جس کا تذکرہ اعلیٰ علیین کے اندر اور فرشتوں کی جو اعلیٰ مجالس ہوتی ہیں، مقرب فرشتوں کی مجالس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ فرشتے ہر وقت نبی علیہ السلام کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم پر بھی یہ لازم ہے کہ نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ آج اس کے اندر میری اور آپ کی بہت زیادہ کوتاہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے نئے سے نئے طریقے نکال دیے۔ ہم نے درود و سلام کا کیا نکالا؟ انگوٹھوں کو چومو، آنکھوں پہ لگا دو، درود ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ درود نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا نام سن کر بخیل انسان، سب سے کائنات کا جو بدترین بخیل انسان ہے وہ کیا ہے؟ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، نبی علیہ السلام کا اس پر نام آئے اور وہ درود نہ پڑے، وہ سب سے بڑا بخیل انسان ہے۔ اور صحابی رسول کو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم کچھ بھی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، صرف میرے لیے دعائیں کرتے ہو، آپ درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اس سے ملتے جلتے دیگر جو الفاظ احادیث مبارکہ میں ثابت ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ کے سارے غم اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، درود ہی پڑھو، اس درود کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرنا ہے، تمہاری جتنی پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند حقوق آپ کے سامنے میں نے بیان کیے کہ نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے کر آنا، آپ علیہ السلام کی تعظیم کرنا، آپ کا ادب و احترام کرنا، آپ کی بات ماننا جس کو آپ اطاعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ اتباع رسول کہتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا، اور محبت بھی شدید محبت، کائنات میں آپ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت نہ ہو، صرف نبی علیہ السلام سے محبت ہو۔ اور پھر نبی علیہ السلام سے جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں اس کے اندر آپ علیہ السلام کو ہم آخری فیصل تسلیم کریں، جو آپ ہمیں بتا دیں بس اس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، اور نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور بھی حقوق ہیں لیکن وقت کے اختصار کی بنیاد پر اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ
ادا کرنے، اور آپ علیہ السلام کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حقوق کی ادائیگی، ان حقوق کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔